بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 91، ریڈ لائن۔ وہ یونیورسٹی میں میرا طالب علم تھا۔ اس کی پڑھائی بہت زیادہ تھی، لوگوں سے میل جول بڑھانا اس کا پسندیدہ عمل تھا، لیکن اس کا مزاج لوگوں کے لیے نامناسب تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور بولا، یا دکتور، میرے ساتھی ہمیشہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں اور وہ میرا مذاق برداشت نہیں کرتے۔ میں نے اس سے سوال کیا، وہ تمہارا مذاق کیوں نہیں برداشت کرتے؟ کوئی مثال دے کر سمجھاؤ۔ کہنے لگا، ایک کو چھینک آئی تو میں نے کہا، اللہ تم پر لعنت کرے۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ اسے غصہ آیا تو میں نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، ابلیس کے بچے، اور اللہ تم پر رحم کرے۔ کتنا خطرناک اور ناقابل برداشت مذاق ہے یہ۔ وہ بیچارہ اس وجہ سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا تھا۔ لوگ آپ کی اور آپ کا مذاق جتنا برداشت کر لیں گے، لیکن بہرحال ایک ریڈ لائن ہوتی ہے جسے پار کرنا لوگ مذاقاً بھی پسند نہیں کرتے، خاص طور پر جب ایسا کسی محفل میں ہو۔ بعض افراد اس بات کا خیال نہیں رکھتے، چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا بے جا اور حد سے بڑا ہوا مذاق بعض اوقات لوگوں کی سخت ضروریات کے سلسلے میں بھی انہیں ظلم اور زیادتی کا شکار کر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، آپ کا کوئی دوست بے پرواہی سے آپ کا موبائل فون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور یوں ہی کوئی نمبر ملا کر بات شروع کر دیتا ہے، یا آپ کے موبائل فون کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو میسج بھیجتا ہے جو آپ کو ناپسند ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کے فون نمبر کسی کو بھیجے۔ آپ کی گاڑی لے اڑتا ہے، یا جب تک آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اجازت نہ دے دے، زبردستی کر کے آپ سے گاڑی مانگتا رہتا ہے۔ یا مثلاً یونیورسٹی کے چند طالب علم ایک فلیٹ میں رہتے ہیں۔ ایک طالب علم یونیورسٹی جانے کے لیے صبح صبح بیدار ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوٹ فلاں پہن گیا ہے اور اس کا جوتا فلاں کے پیروں میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کسی ایسی محفل میں جہاں عوام کی تعداد زیادہ ہو، کوئی گھناؤنا مذاق یا کوئی بے تکا سوال کر کے اپنے دوست یا ساتھی کو پریشان کر دیتے ہیں۔ ایسی حرکت بھی ریڈ لائن سے آگے بڑھنے جیسی ہی ہے۔ کوئی شخص آپ سے کتنی ہی محبت کرتا ہو اور آپ سے اس کا رشتہ کیسا ہی گہرا اور اٹوٹ ہو، وہ بہرحال ایک انسان ہے۔ وہ اگر کسی بات سے راضی ہوتا ہے تو اسے غصہ بھی آ سکتا ہے۔ لوگوں کے اپنے اپنے احساسات اور جذبات ہوتے ہیں۔ آپ ان کے کتنا ہی قریب ہوں، ان کے ساتھ برتاؤ میں یا مذاق کرتے ہوئے اپنی حد میں رہنے کی کوشش کریں اور زیادہ ہمت والے نہ بنیے اور نڈر نہ بنیے۔ ریڈ لائن سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ افراد کی عزت نفس زخمی نہ کریں، چاہے ان کے دلوں میں آپ کی کیسی ہی قدر ہو، اور خواہ خاندانی حیثیت یا رشتے کے اعتبار سے آپ سے کمتر اور چھوٹے ہی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت تاکید کی اور مومن کو گھبراہٹ میں ڈالنے سے منع کیا ہے۔ ایک دن آپ صحابہ کرام کے ساتھ سفر پر تھے۔ ہر آدمی کے پاس اس کا ذاتی سامان، ہتھیار، بستر اور کھانا وغیرہ موجود تھا۔ قافلے نے کسی منزل پر پڑاؤ کیا۔ ایک آدمی سویا تو اس کا ساتھی ہنسی مذاق میں اس کے رسے کی طرف بڑھا اور اسے اٹھا لیا۔ وہ آدمی جاگا تو اسے اپنا سامان کم لگا۔ وہ پریشانی کے عالم میں اپنا رسہ ڈھونڈنے چلا گیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو پریشان کر دے۔ ایک اور واقعے میں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ایک آدمی کو سواری پر بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی۔ ساتھی نے موقع پا کر اس کے ترکش سے ایک تیر اڑا لیا۔ اس آدمی کو کھٹک گیا کہ کوئی اس کے ہتھیاروں سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ وہ ڈر کے مارے جاگ اٹھا۔ اس پر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، کسی آدمی کے لیے حلال نہیں کہ وہ ایک مسلمان کو پریشان کرے۔ یہی حال اس شخص کا بھی ہے جو آپ سے یہ سمجھ کر مذاق کرتا ہے کہ یوں وہ آپ کو خوش کر دے گا، حالانکہ وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اور آپ کے دل کو پریشانی اور مصیبت سے بھر دیتا ہے۔ آپ اپنی گاڑی کسی دکان پر کھڑی کر کے دکان میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ کے دوست کو مذاق سوچتا ہے، وہ کھیل کھیل میں آپ کی گاڑی چلا کر دور لے جاتا ہے۔ آپ پریشان ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گاڑی چوری ہو گئی، جبکہ دراصل آپ انجانے میں اپنے دوست کے مذاق کا نشانہ بن چکے ہوتے ہیں۔ آپ کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو ہنس کر ٹال دیتے ہیں، جبکہ اندر سے سینہ جل رہا ہوتا ہے اور آپ
پیچ و تاب کھا رہے ہوتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے وَلَرُبَّمَا صَبَرَ الْحَلِيمُ عَلَى الْأَذَى وَفُؤَادُهُ مِنْ حَرِّهِ يَتَأَوَّهُ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ برداشت کرنے والا آدمی تکلیف پر صبر کر لیتا ہے جبکہ اس کا دل تکلیف کی جلن سے آہ آہ کر رہا ہوتا ہے۔ وَلَرُبَّمَا شَكَّلَ الْحَلِيمُ لِسَانَهُ حَذَرَ الْكَلَامِ وَإِنَّهُ لَمُفَوَّهُ۔ اور عام طور پر بردبار انسان بات سے پرہیز کرتے ہوئے اپنی زبان مقید کر لیتا ہے جبکہ وہ بڑا بولنے والا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہر وہ چیز جو حد سے بڑھ جائے نقصان دیتی ہے۔ کئی مذاق ہاتھا پائی پر ختم ہوتے ہیں۔